دیکھنا ایک دن دکھائے گا شام تجھ کو یہی سحر زینب ہو گئی روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا اب تو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی ابتدا ہے ابھی تو کربل میں تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب ہو گئی مجمع عام ہوگا گلیوں میں اور ہوگی برہنہ سر زینب ہو گئی تیرے نالوں سے ہو رہا ہے بابا ایک کوہرا عرش پر زینب ہو گئی ننگ سر زینب سیدہ گئی ہے جنت سے سارا ماتم قضا ہے گھر زینب ہو گئی ننگ سر زینب پڑھ رہا ہے جگر کو تھامے ہوئے پھر رضا تیرا مرثیہ
بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، اور کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے سلوات۔ روب عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا، روب عباس کی آنکھوں میں ہے حیدر جیسا، آنکھ بھر کے جسے دیکھا ہو پتھر جیسا، آنکھ بھر کے جسے دیکھا ہو پتھر جیسا، کہہ کے یہ ہاتھ علمدار نے خود روک لیا، کہہ کے یہ ہاتھ علمدار نے خود روک لیا، حرملا تیرے لیے کافی ہے اصغر جیسا، حرملا تیرے لیے کافی ہے اصغر جیسا، اور تیری سقائی کا اعجاز ہے عباس علی، تیری سقائی کا اعجاز ہے عباس علی، پانی ملتا ہے سبیلوں پہ بھی کوثر جیسا، پانی ملتا ہے سبیلوں پہ بھی کوثر جیسا، کون میدان میں ہے صفین کے غازی یا علی، کون میدان میں ہے صفین کے غازی یا علی، کشمکش میں کھڑا ہے مالک اشتر جیسا، کشمکش میں کھڑا ہے مالک اشتر جیسا، کوئی کمزرف اسے بھی نہ خدا کہہ دے کہیں، کوئی کمزرف اسے بھی نہ خدا کہہ دے کہیں، ہو بہو چہرہ عباس ہے حیدر جیسا، ہو بہو چہرہ عباس ہے حیدر جیسا، انگلیوں پر ہی اٹھا لیتا وہ کاندھے کی جگہ، انگلیوں پر ہی اٹھا لیتا وہ کاندھے کی جگہ، مشق کا وزن جو ہوتا در خیبر جیسا، مشق کا وزن جو ہوتا در خیبر جیسا، لشکر شر پہ نظر ڈال کے غازی نے کہا، لشکر شر پہ نظر ڈال کے غازی نے کہا، حال ہوگا تیرا فرعون کے لشکر جیسا، حال ہوگا تیرا فرعون کے لشکر جیسا، ہے حبیب ابن مظاہر کو لکھے خط کا کرم، ہے حبیب ابن مظاہر کو لکھے خط کا کرم، لکھتا ہے مدحت شبیر جو اکبر جیسا، لکھتا ہے مدحت شبیر جو اکبر جیسا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ایک اور سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کا ذکر ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، واہ، علی کا ذکر ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، علی کا ذکر ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلاتا ہے، واہ،
صدائیں قید ہو چاہے اسیر ہوں الفاظ، صدائیں قید ہو چاہے اسیر ہوں الفاظ، علی کے ذکر میں لہجہ نہیں بدلتا ہے، علی کے ذکر میں لہجہ نہیں بدلتا ہے، صدائیں قید ہو یا پھر اسیر ہو الفاظ، علی کے ذکر میں لہجہ نہیں بدلتا ہے، وہ ہے آسماں سے زیادہ بلند در ان کا، ہے آسماں سے زیادہ بلند در ان کا، ہے آسماں سے زیادہ بلند در ان کا، ستارہ یوں ہی نہیں ہر جگہ ستارہ یوں ہی نہیں ہے جگہ اترتا ہے، ستارہ یوں ہی نہیں ہے جگہ اترتا ہے، علی کے شیر تیری پیاس ہو رقم کیسے، علی کے شیر تیری پیاس ہو رقم کیسے، فرات کیا ہے سمندر بھی ہاتھ ملتا ہے، فرات کیا ہے سمندر بھی ہاتھ ملتا ہے، یہ مدح آل پیغمبر کا ہے اثر حیدر، یہ مدح آل پیغمبر کا ہے اثر حیدر، زمانے بھر میں تیرے نام کا جو چرچا ہے، زمانے بھر میں تیرے نام کا جو چرچا ہے، واہ 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 واہ، عباس کی چوکھٹ پہ جبھی اپنی جگہ دو، جناب زینب کے بعد ایک اور سلوات کے بیٹی ہو علی کی یہ زمانے کو بتا دو، بیٹی ہو علی کی یہ زمانے کو بتا دو، خطبات کی جھنکار سے دربار ہلا دو، بیٹی ہو علی کی یہ زمانے کو بتا دو، جب آنا ہوا جانا مگر میرے مولا، جب آنا ہوا جانا مگر اے میرے مولا، بس پردے غیبت کو اٹھا کر ہی گرا بس پردے غیبت کو اٹھا کے ہی گرا دو، ایک بار میں کر دو انہیں رسوائی اصغر، ایک بار میں کر دو انہیں رسوائی اصغر، ہوٹوں سے تبسم کا کوئی تیر چلا ہوٹوں سے تبسم کا کوئی تیر چلا دو، آخری شعر اپنا پسندیدہ شعر
سے آپ تمام حضرات کے سماعتوں کے ذریعے کو پیش کر رہا ہوں. برادری اصلاح دیکھیں گے سرکار. ایک آواز بلند سرکار. اللهم صل على محمد وآل محمد. سے تبسم کا کوئی تیر چلا دو، کرنا ہے ہمیں قاتل زہرا پہ تبرا، کرنا ہے ہمیں قاتل زہرا پہ تبرا. ارے تم بھی میری آواز میں اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی کا شیر جو لے جاتا اگر تلوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، تو کرتا ایک کو دو اور دو. کوئی چار واہ 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 واہ. تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر. علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا، علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا، کہ جیسے آ گری ہو موت کی دیوار دریا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نوجوان لاش ہے، ضعیفی ہے، میری نظروں
ہمشیر کو سنبھالوں گا، ارے میں سنبھالے ہوئے مقدر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، تو نگینے ایسے کی جھولی میں، یہ دونوں بھائی کے کر دیے صدقہ، دو نگینے ایسے کی جھولی میں، یہ دونوں اکبر ارے صبر ایسا کہ ان کے لاشوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا، ہے مگر اب یہ لاش اکبر، اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، انتہا دے چکی میری غربت، اب کرے پہ کسی کی باری ہے، تو بھی اس واقعی کہہ کر تم لیلا سمال زینب اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله ولم يكن له بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللہ اللہ کے آواز کی بہتر نہیں رہتی، مشکل آپ سے ضرور کر سکوں، لیکن اگر آپ کا سہارا ملا تو ہو سکتا ہے دونوں مل کے کی جا سکتی ہے۔ کثرت سے حدیثیں ہیں وطن میں بھی اور باہر بھی رہتی ہیں، اس کی بنا پہ بہرحال جس کی صورت میں حاضر ہوں وعدہ کیا تھا کہ آنا ہی تھا۔ مشہور و معروف ہمارے کالج میں اس میں مستقل صلاح بیچ میں پڑھی جاتی ہیں اور آپ کو یاد ہے، چاہے وہ ابھی پڑھیں ہو یا نہ پڑھیں، اتنا پڑھی جاتی ہے ممبر سے یا مبارکہ سورہ توبہ کی، اس میں زیادہ لوگوں کو یاد ہے کہ آئیو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور یہ آئیو مبارکہ بھی ایسی، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، ترجمے میں بہت سیدھا سیدھا ترجمہ بھی ہے، صاف ستھرا بالکل، یا صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ چلو یا سچوں کے ساتھ رہو، جو بھی اس کی کیفیت لوگوں کے عقیدے کے اعتبار سے بنتی ہو، وہ رہنا ہے یا چلنا ہے، اتنے فرق میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ کے چلا، تو یہ اپنی اپنی عقیدے کی بنیاد پہ ترجمے آتے ہیں۔ جیسا ہمارا عقیدہ ہوتا ہے قائم والا ہوتا ہے، اور قائم کہتے ہیں چلنے والا ہوتا ہے، چلنے والا کہتے ہیں یہ چلا نہیں چلے ہیں وہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں، جو آ گئے ہیں وہ قائم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی تنقید نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر کوئی بات کیا جا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہے کہ صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کر لیں، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہیں۔ ہمارے عقیدے میں یہی کہا جائے گا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جس کا صادق موجود ہے وہ رہو، جس کے صادق نہیں ہوں وہ چلو چلائے، جو میں ترجمہ اپنے آپ سے بنتا ہوں۔ لیکن میں بیچ میں چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس آئے مبارکہ میں بارہ کے بیچ میں عرض کیا ہے، یہاں بھی اور جگہ بھی اس کا وغیرہ میں، کہ اس قربان سے ابھی آپ کے بیچ میں ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے قرآن کے معیار کے صادقین پر کتنا بھروسہ دکھایا، یہ کام اعلان کر دیا کہ سچوں کے ساتھ چلو۔ ابھی کوئی بھی سچا بن کے چل جائے کہ ہمارے ساتھ چلیے، آپ صادقین کے ساتھ تو کہا جائے گا چلنے کے لیے، تو کہاں ہم جھوٹے، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ اس کا کچھ فائدہ تاریخ نے اٹھایا کہ صادق نہیں صدیقی کا، لیکن کچھ کہا گیا اس اعتبار سے اگر قرآن اعلان کر رہا چلو ایسے ہی کوئی القاب دے کے کسی کے ساتھ چلنے کی بات کی جائے، لیکن جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سچوں کے ساتھ چلو، سچوں کے ساتھ ہی صرف نہیں چلنا ہے، اس کے پہلے دو شرط ہے چلنے میں، اور وہ دو شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ جب یہ دونوں شرطیں آپ پوری کر لیں گے تب صادقین کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر میں ترغیب کے شکل میں جلدی جلدی عرض کر دوں کہ اگر ایمان اور تقوی صادقین کے ساتھ چلنے کی شرطوں میں رکھ دیا قرآن نے، تو کون ایسا صاحب ایمان جھوٹا ہوگا؟ اگر جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہوگا، وہ کون سا متقی ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہوگا؟ اگر جھوٹ بول رہا تقوی نہیں اس کے پاس ہے تو متقی ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے مومن بھی صادق ہے، متقی بھی صادق ہے، اور ان دونوں سے پتے رکھنے والے سے کہا رہا ہے کہ اب صادقین کے ساتھ چلو، تب اس کا مطلب ایک معیار بنایا گیا کہ جو تمہارے بیچ میں صداقت ہے وہ ایمان اور تقوی کے بیچ میں ہے، اور جن کے ساتھ چلنا ہے وہ نہیں، اگر وہی ہوتے تو کبھی بھی عدالت الہیہ کا تقاضا نہیں کہ برابر کے لوگوں کے پیچھے آگے کیا جائے، جو افضل ہوتا ہے اسی کو آگے رکھا جاتا ہے، جو مقبول ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو بلائے گا کہ آپ صادقین کے ساتھ چلو تو آپ تو خود ہی سچے، تو پھر آپ چلیں کیا سچوں کے ساتھ؟ مومن بھی سچا ہے، متقی بھی سچا ہے، جب دونوں سے بس صداقت ہی سے طے ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو جھوٹ بولنے لگے تو یار آپ مومن ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہمارا محاورہ ہے ہمارے معاشرے میں، یار آپ نماز پڑھتے ہو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مومن ہو جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہنے والا کہنا چاہتا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ جواب نظروں میں ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور جب جھوٹ نہیں بولتا تو سچا ہے۔ جب سچا تو یہ اللہ تمہیں صادقین کو صادقین کے ساتھ بلایا ہے، اس کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ ارے صادقین کے ساتھ کچھ جھوٹے لوگ چلتے 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 سچے ہو جاتے، پیچھے بھی صادقین
آگے بھی صادقین اور پورا سلسلہ صادقین کا ہے. جو پیچھے چلے گا وہ بھی صادق ہے, جو آگے چل رہا ہے وہ بھی صادق ہے. تو یہ دونوں سلسلے میں صادقین کو بلایا گیا. آیا کہ اسی سے الگ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں صادقین کہا جاتا ہے. قرآن کے معیار کے صادقین یہی سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ عوام کی صداقت اور ہے, عوام کی صداقت پیچھے چلنے والی ہے, امام کی صداقت رہبری کرنے والی ہے. اب ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم انسان پر انسان کا یہ ہے کہ کسی انسان کا غلط تعارف کرایا جائے. بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. کمتر کرا دیا جائے یا برتر کرا دیا جائے کہ جو نہیں ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے. عدالت کیا ہے کہ جو ہے وہی بیان کیا جائے. تاریخ اسلام میں یہی سب سے بڑا ظلم ہوا ہے کہ غلط لوگوں کا تعارف بہتر طریقے سے کرا دیا گیا. اب اس سے جو کنفیوژن آیا لوگوں کے بیچ کہ نہیں یہ تو ہیں اچھے لوگ ہیں, کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار. آپ کہتے چلے آ رہے 1400 سال سے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, اور کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے نہیں یہی لوگ ٹھیک ہیں. اتنی دوری بنی ہوئی ہے ایک کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں کہ اسی گروہ اسلامی میں ایک جھوٹا جسے آپ کہہ رہے جھوٹا ہے, دوسرا کہہ رہا نہیں یہ تو صادق ہیں, یہ تو اچھے لوگوں میں نبی بہت چاہتے تھے. آپ کہہ رہے نہیں نبی نے نہیں چاہتے تھے, نبی نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا. آپ کہہ رہے وہ صحیح پر روایت آپ کی تو صحیح نہیں ہے. تو جو یہ تعارف غلط ہوا شخصیتوں کا, اس سے دشواری جو پیدا ہو گئی, وہ دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب جھوٹے کو سچا کہا گیا اور جو صاحب ایمان بھی نہیں تھا اسے قیادت دے دی گئی, جس کا تقوی سے دور دور کا رشتہ نہیں تھا وہ رہبری کرنے لگا. اور اس سے خرابی کیا ہوتی, اس سے یہ مطلب نہیں کہ میں اس پر تنقید کر رہا ہوں کہ انہیں اپنی اپنی حیثیت میں رہنا انسان کی عزت ہے, اور اپنی حیثیت سے بڑھ جانا انسان کی ضلالت کا سبب بن جاتا ہے. ورنہ اپنے مقام پہ جو لوگ تھے رہتے بہت بڑا مقام تھا, جس مقام پہ تھے وہ بہت بڑا مقام تھا. اس سے ذرا سا آگے بڑھے, اب لوگوں کے دماغ سے اتر گئے یہ ٹھیک نہیں. اگر قرب رسالت ہی کی منزل میں رہ جاتے بنے بنائے اور کچھ نہ کرتے تو شاید یہ بھرم باقی رہ جاتا. میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے یہ سب معتبر لفظ ہے. صحابی, وہ بھی رسول کا صحابی, کیا شخصیت ذات رسول کی, بات خدا سب سے بڑی ذات رسول کی, اس کی صحابت اور اس کی صحابی ہونا کتنا شرف ہے انسان. لیکن آپ بڑی آسانی سے نہیں کہہ دیتے کہ صحابی ہے رسول. آپ اس میں ایک لفظ بڑھا کے کہتے ہیں اصحاب باوفا, رسول کے باوفا صحابی, جبکہ صحابی لفظ مکمل ہے, ایک محترم لفظ ہے. اس میں آگے پیچھے کچھ بڑھانے گھٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں نبی کے صحابی تو پھر بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے جو لوگ ہیں. لیکن آپ کو بڑھانا پڑا نہیں, نبی کے وفادار صحابی. یہ لفظوں کا اضافہ ہی اس گروہ میں غلط لوگوں کی آمیزش کی علامت ہو جاتی ہے, یہ پہچان بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اچھوں میں کچھ غلط مل گئے, جب اچھے میں غلط مل جائے تو انہیں لفظوں سے نکالا جاتا ہے. یہ اصحاب باوفا, وفادار صحابی. اس کا دوسرا جملہ کیا, اس کا مطلب کوئی صحابی بے وفا بھی ہو گیا جس کے لیے ہمیں صحابی کو باوفا کہنا پڑا. ہم لوگ کے بیچ میں بھی یہ جاتا ہے, نظر انداز کر دیجیے گا اس بات کو, اپنے لیے میں کہہ دوں. کیا کہتے ہیں کہ فلاں ذاکر ہے, بڑے ہی باتیں کے پکے ہیں. یہ کہنے کی کیا دو, ذاکر حسین اتنا عمدہ یہ لفظ ہے, بہتر لفظ ہے, بہترین لفظ ہے. پھر اس میں آپ کو کہنا پڑا بڑے وعدے کے پکے ہیں, جب کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں, جب وقت دیتے ہیں اسی وقت کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے برعکس جملہ یہ ہے کہ کچھ ذاکرین ایسے ہیں جو وعدہ خلاف ہو جاتے ہیں. ایک عالم کو عالم کہہ دینا بہت بڑی بات ہے, عالم عالم ہوتا ہے, لیکن عالم بعمل ہے یہ, اس کا مطلب بے عمل بھی کوئی ہو گیا, اب تو بعمل کہنا پڑا. یہ لفظوں کا اضافہ بھی کرنا پڑتا ہے اچھے لوگوں میں غلط لوگوں کی آمیزش سے انہیں الگ کرنے کے لیے. مسلمان لفظ بڑا معتبر ہے, جس کی تمنا خلیل خدا نے کی ہے,
کہ اللہ مجھے تو اپنے مسلمانوں میں قرار دے، لیکن ہم صرف مسلمان نہیں رہ پاتے، آج دشواری ہو گئی ہمارے لیے. کیوں؟ غلط مسلمان آ گئے اسلامی جماعت میں، تو آپ کو کہنا پڑا ہم مسلمان تو ہیں لیکن شیعان علی ہیں. آپ کو الگ کرنا پڑے اپنا. اگر آپ صرف مسلمان کہہ دیں تو مسلمان داعش بھی ہے، مسلمان طالبان بھی ہے، مسلمان صاحب ہے، آپ کو جو اصحاب کے سلسلے سے ادارہ ہے وہ ہے، جتنے بھی غلط لوگ ہیں سب اسی میں ہیں، تو آپ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ دنیا نہ سمجھے کہ میں اپنے کو شیعان علی کہتا ہوں، یہ ہماری وہ بہت بڑا مرتبہ ہے. مرتبہ نہیں ہے، برے لوگوں سے اپنے کو بچانے کا ایک طریقہ ہے جو ہم اسلامی جماعت میں رہ کر اپنی پہچان شیعان علی بنا کے رکھتے ہیں. اگر سارے مسلمان اچھے ہوتے اور مسلمان کہتے اپنے آپ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردم شماری کے خانے میں اسلام لکھا دینا اور میدان عمل میں مسلمان ہو جانا اور یہ کوئی آیا لکھانا کیا ہے، کہا اسلام، مذہب اسلام، نام مسلمان ہو گیا، نام لکھ دیا اس میں، یہ الگ مسئلہ. لیکن واقعی اسلام اور مسلمان کی منزل میں آپ آ جائیں، بہت سخت منزل ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس ایسے ہو گیا مسلمان ہو گیا. صاحب ایمان کی تو بات ہی چھوڑ دے جو بحث ہے، مسلمان کا مرحلہ بڑا سخت ہے. اس لیے کہ آپ وہ شعر سنتے رہتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. جب مسلمان ہونے میں اتنی دشواری ہے تو پھر صاحب ایمان ہونے میں کتنی دشواری ہوگی، پھر متقی ہونے کی کیا منزل ہوگی، اور پھر صالحین کے ساتھ چلنے کا معیار کیا ہوگا جو ہمارے بیچ میں سورہ توبہ میں اللہ نے پیش کیا. صلوات بھیجے اللہ کی رسول کے ساتھ صداقت، ان کے بعد معصومین کی صداقت. ان کی صداقت کا معیار الگ ہے، ہماری صداقت کا انداز الگ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی ان کے پیچھے نہ چلنا پڑتا. سچوں کو سچوں کے ساتھ کیوں چلایا گیا؟ اس لیے کہ غیر معصوم کی صفات میں تغیرات کے خطرے بنے رہتے ہیں. آج اس وقت آپ صاحب ایمان ہیں لیکن صبح بھی رہیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں. آپ اس وقت بڑے مومن ہیں اور صبح بھی آپ مومن رہ جائیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے. جہاں ایمان آتا جاتا ہو وہاں لوگوں کو بلایا گیا کل ایمان کے سائے میں، جب یہاں آ جاؤ گے تمہارے ایمان کی ضمانت ہو جائے گی. اگر لاوارث رہو گے تو ایمان جائے گا آئے گا، کبھی بکے گا کبھی آئے گا، کبھی زمین فروشی ہوگی کبھی ایمان بکے گا، کبھی اسلام بکے گا کبھی مسلمان بکے گا. تو جہاں تم بکنے نہ پاؤ تمہارا ایمان روک سکتا ہو، اس لیے تمہارا رشتہ کل ایمان سے رکھا گیا. تم صداقت کی منزل میں آ گئے ہو تو یہ صداقت باقی رہ جائے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ صادقین ہیں جن سے اپنا رشتہ قائم کر لو. جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اب صداقت روک سکتے ہی ہوگی، صداقت باقی رہ جائے گی. تو صفات کی ضمانت ہے معصوم کی صفات، جب آپ اس سے رشتہ اپنا قائم کرتے ہیں. جب آپ پیچھے کے نبی کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو انبیاء کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے جناب عیسیٰ کا. جناب عیسیٰ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نکلے تبلیغ کے لیے تو راستے میں ایک صاحب مل گئے، آپ کے صحابی کہا جائے یا ملنے والے یا آپ کے طالبات تھے. انہوں نے کہا نبی اللہ کہاں یا کہا تبلیغ کے لیے نکلا، کہا میں بھی چلوں، کہا ہاں چلو. پھر آگے بڑھے، پھر کوئی ویسے ہی مل گیا ہے، اس سے بھی کہا چلو ہاں چلو. تیسرا مل گیا، کہاں چلو. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ میرا مزاج جانتے ہیں بیان کا کہ میں زیادہ تنقید نہیں کرتا، بس ایک اتفاق ہے کبھی کبھی لفظ آ جاتا ہے بیچ میں تاریخی حقیقت کے ساتھ، تو اس میں ادا کر دیتا ہوں. اس واقعے میں جناب عیسیٰ کے 3 صحابی ہیں جنہوں نے کہا میں چلوں ساتھ، ہاں چلو. چلتے رہے. کچھ دور ابھی گئے تھے کہ ایک سونے کی اینٹ راستے میں پڑی ہوئی تھی، اس پر نگاہ پڑ گئی. دیکھا ایک نے، دوسرے کو دکھایا، تیسرے کو دکھایا. اب چل تو رہے نبی کے ساتھ لیکن دنیا کی دولت ایمان کو کھینچا اس طرف ہو گئے.
اب آگے بڑھا ایک شخص آیا نبی اللہ گھر تو بتا کے آیا نہیں تھا راستے میں ملا آپ سے چلے آئے تو ذرا ضرورت ہے کچھ تو میں چلا جاؤں وہاں پہ چلے جیسے کہا تھا وہاں چلو ویسے کہا ہاں چلے جاؤ نہ چلنے میں کوئی زور دیا تھا نہ بھیجنے میں دوسرے نے بھی کہا تیسرے تینوں چلے آئے جب تینوں واپس آ گئے اور نبی جاتے رہے تو اس کو دل کے پاس آئے اب ہے کہ یہ تعداد ایسی ہے کہ کسی چیز کو تقسیم کرنے میں دشواری ہوتی ہے تین حصہ کرنا اور کسی کو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دو ہو آسانی سے آدھا کر دیا جائے ہو جائے تو اب ہے کہ اس میں 33.5% بنتا ہے 100 میں کیا بنتا ہے وہ سب بڑی مشکل ہے تو یہ لوگ بیٹھے اور دو نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ایسا کرو کہ میرے پاس کچھ رقم ہے کچھ پیسے ہیں کچھ دینار ہے درہم جو بھی چل رہا ہوگا وہاں اسے کہا کہ دے دیا جائے اس کو کہ کھانا لے آئے بازار سے اور جب یہ بازار سے کھانا لے کر آئے تو اس پر ٹوٹ پڑو اسے مار دو کھانا کھا لیا جائے تو حصہ کیا جائے چل جائے اسے دے دیا کہ جاؤ لے آؤ کھانا وہ چلا گیا بازار جب جانے لگا تو اس کی بھی شرارت سوچی اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو کھلا دوں بجائے اکیلا مل جائے تو اور اچھا رہے گا یہ حساب اور حصہ تین سے دونوں کی طرف منصوبے بن گئے وہ زہر ملا کے آیا یہ اپنے منصوبے سے ٹوٹ پڑے اب کون بتائے اس میں زہر ہے اتنا مارا کیوں مر گیا دونوں میں مل کے کھانا کھا لیا اب کھایا تو اس کا اثر پھیلنے لگا جب اثر پھیلا تو ظاہر ہے کہ وہ وہی رک گئے وہ بھی اب ان کو تینوں کی لاشیں پڑی رہی نبی کے بے وفا صحابی تینوں کی لاشیں وہیں پڑی رہی بیچ میں سونے کی پڑی رہی نبی واپس آئے دیکھا منظر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے دیکھ لیا نبی کا ساتھ چھوڑنے کا انجام دنیا ملی نہ آخرت ملی نہ دنیا ملی یہاں بھی تم آئے گئے ویسے خالی اگر ہم معصومین کے ساتھ چلیں تو دنیا کی چمک ہماری آنکھوں پہ نہ آئے ساتھ چلنے کا ادا کرنے کی کوشش اس طرح کے واقعات ہمارے لیے درس ہیں کہ ہم دنیا کی چمک میں الجھ جاتے ہیں اور دنیا ملتی بھی نہیں وہاں بھی مایوسی ہو جاتی اور جو ادھر چھوڑتے ہیں وہ تو چھوڑ ہی دیتے ہیں تو یہی ہے تو اب چونکہ مذہب کا معاملہ چونکہ آج شاید ہمارے وہ لوگ نہیں آتے پڑھ لیا جائے بہت سوال سب سے بڑی دشواری اپنی ہی بات کریں گے نہیں ان کی بات نہیں کہ 1400 سال پہلے پورے لوگوں کا میں کبھی بھی پورے لوگوں کا تذکرہ کرنا پسند ہی نہیں کرتا اپنے بیچ میں بھی آپ ہر وقت تنقید نہ کریے مجلس میں بیٹھ کر یا آپ خمس نہیں دیتے تو آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ روزہ نہیں رکھتے جو نماز پڑھتا ہے اس کا ذکر کریے جو خمس دیتا ہے اس کا ذکر کریے جو روزہ رکھتا ہے اس کا ذکر کریے جو ماتم بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کا تذکرہ کریے تنقید کی لذت کہاں سے پیدا کرنے لگے ہم کیا وقت تنقید کہیں ایسا ہوگا کہ وہ چھوڑ ہی دے گا بالکل کیا چلو نہیں کرتے تنقید کی انتہا جب ہوتی ہے تو ذہن انسانی بکھر جاتا ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے وہ سب کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ تم کرو جاؤ جنت میں مجھے نہیں جانا ہمیں اچھے لوگوں کو پیش کرنا چاہیے اس کے لیے قرآن نے دلیل دیا آپ کے بیچ قرآن سے تصدیق ہے اس بات میں کہ اپنے بیچ میں اچھے لوگوں کا ذکر کرو ہر وقت برے لوگوں کا تذکرہ نہ کیا کرو کہ برے لوگوں کا ذکر آپ کرتے رہیے تو سارے ذہنوں میں جو اچھے ان کے ذہن میں بھی برائی جانے لگے اچھوں کا ذکر کرو اللہ کی طرف سے اچھوں کو ملنے والے تحفوں کا ذکر کرو نگاہ قدرت میں کتنا مقرب ہے یہ ان کی کیا عزت ہے اس کی ذکر کریے حسینی میں مصروف لوگوں کے احترام کی بات کریے فرش عزا پہ آنے والوں کا جو نہیں آئے ان کی بات چھوڑ دیجئے ان کے فکر میں نہ پڑیے جو آئے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے میں کہہ رہا ہوں اچھے لوگوں کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے دیکھیے برے لوگ خود ہی اچھے ہو جائیں گے آپ اچھے لوگوں کی عزت کریں گے تو عزت دیکھ کر برے لوگ اچھے بننے لگیں گے
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائی اللہ نے, 2 درخت کی اور 2 نبی سے وابستہ 6 جگہ کی. ایک تین زیتون 2 درخت ہیں, تیسرے کوہ طور جہاں نبی موسیٰ گفتگو کرتے تھے اللہ سے, وہی نازل ہوتی تھی. اور چوتھی قسم ہے وہذا البلد الامین, قسم ہے امین شہر مکہ کی. بس یہی ایک اشارہ ہے قدرت کی طرف سے کہ تمہیں اگر کہیں کسی معاشرے کی نمائندگی پیش کرنی ہو تو برے لوگوں کا سہارا نہ لو. پورا شہر خائن ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر, کثرت ہے خائن لوگوں کی مکے کی سرزمین پر. چاہے جتنے لوگ ابو سفیان ہو, ابو جہل ہو, ابو لہب ہو, جتنے بھی لوگوں کا نام سنتے ہیں, وہاں کون تھا جو نبی کو پتھر مار رہا ہو, جو نبی کا غلیظ پھینک رہا ہو, جو نبی کو دیوانہ مجنون کہہ رہا ہو؟ وہ شہر کیسا ہوگا؟ اللہ نے اسی شہر کو کہا کہ قسم ہے امین شہر مکہ کی. یا اللہ یہ امین کیسے ہو گیا جب کثرت سے خائن ہے اس میں, تو یہ امین کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں, ہم برے لوگوں کو نہیں دیکھتے, ہم ایک امین کو دیکھ کر پورا شہر امین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اللہ نے نبی کی امانت سے پہچنوایا مکے کو, ان کی خیانت سے نہیں پہچنوایا. آپ بھی ایسے ہی کوشش کرو. کوئی مجھ سے کہے کہ اللہ کیا رہے, بڑے برے لوگ ہیں, کرے کوئی اچھا بھی نہیں ہے, اس کا بتاؤ نا بھائی موڑے میں کیا معاشرہ ہے. چھوڑیے, سب لوگ بڑے لاپرواہ ہیں, بڑے سست ہیں, کوئی تو ایکٹیو ہوگا. آپ برے لوگوں کو لا رہے سامنے, ہم بیٹھ جائیں گے ممبر پہ, اتنا نوجوانوں پہ اتر آئیں گے کہ نہ پوچھیں. یہ ماتم رات بھر کرتے ہیں, صبح کو سو جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. جو پڑھتا ہے اس کا تذکرہ کریے, جو پڑھتا ہوگا, سب نہیں سو جاتے نا. جو پڑھتے ہیں اسی کو اتنا ہائی لائٹ کر دیجئے کہ ہر ماتم کرنے والا صبح کو ایک نیا ٹریک بنائیے اس میں بیان میں. لڑکوں کی تعریف کریے جو لوگ ماتم بھی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں اور سنجیدگی سے زندگی گزار رہے ہیں, اسلام کا پابند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے ذات کے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارے وہاں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے فدائیلی اکبر, وہ پروگرام ہوتا ہے شب فدائیلی کا 29 سفر, تو اس میں جب سے وہ پروگرام ہو رہا تب سے میں ہی پڑھا ہوں, تو میں اس میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ 4-5 لوگ کوئی کمیٹی بنا دیجیے اور 5 نوجوان کو ہر سال علی اکبر کی اس تاریخ میں چنیے. ان بچوں نے بڑے احتیاط سے زندگی گزاری ہے, کوئی غلطی بظاہر نہیں کی ہے, کوئی گناہ ان کا نہیں دیکھا گیا. معاشرے میں شادی کیا تو بغیر جہیز بھی کر لیا ہے, امتحان کر لیا ہے. ایسے بچوں کا انتخاب کریے اور ان 5 کو لا کے ایوارڈ دیجیے, اگلے سال 10 نہ بن جائے تو لذت بنائی تنقید میں, مد میں تو لذت نہیں بنائی ہم نے. مد کریں کوئی تو نوجوان ہوگا گونڈا میں جو سنجیدہ ہوگا. اب رائے فلا سلموں کیا کہنا, وہ اسی سلموں کے دائرے میں کتنے سلموں کر دو. یہ تو اتنا اچھا ہے کہ ممبر سے مولانا کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہے, تو کیوں نہ میں بھی اچھا ہوں, میرا بھی نام مولانا ہے. لیکن جب ہم برائیوں کی طرف سے دیکھتے رہیں گے تو اللہ دکھا نہیں, میرا ایک نبی اگر امین ہے تو ہم سارے خائن کو چھوڑ کر اسی نبی کے نام پہ پورے مکہ شہر کو امین کر دیں گے. یہ پیغام قرآن میں سورہ تھی کہ تم اچھے لوگوں سے تعلق کراؤ اپنے معاشرے کا. ہمارے وہاں اسلامی معاشرے میں دشواری کیا ہوئی, پورے اسلامی اپنا نہیں کرو, پورے اسلامی معاشرے کا خدا نے شکر ہے کہ کچھ غنیمت کری. عالم اسلام کا تعلق جو ہوا وہ کس کے ذریعے ہوا؟ دانشور کے ذریعے نہیں ہوا, صاحب علم کے ذریعے نہیں ہوا, صادق اور امین کے ذریعے نہیں ہوا. ظالم, ایمان, اسلامی معاشرے سے دور, بے دین, یہ لوگ نمائندگی کرنے لگے اسلام. اور جب جو نمائندگی کرے گا جس کی, وہی نمائندگی وہی مذہب مان لی جائے گی فوراً.
اس سے الگ کوئی مذہب نہیں ماننے کا. یاد رکھیے جو اسلام کی تاریخ غلط مرتب ہوئی اسی بنیاد پہ ہوئی. اسلام کی تاریخ مسلمان کو دیکھ کے مرتب ہوئی ہے, اسلام کی حقیقت دیکھ کر مرتب نہیں ہوا. اور جب اسلام کی تاریخ مسلمانوں سے مرتب ہوئی تو مسلمان کوئی ضروری نہیں کہ وہ اسلام والا ہو. وہ کبھی اپنی فطرت پہ عمل کرتا ہے تو کبھی اپنے غیر فطری عمل کرتا ہے, کبھی وہ جذباتی ہوتا ہے, کبھی وہ کچھ ہو جاتا ہے. جب جیسا موقع ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ہم تو میں ایک جگہ کہا تھا, نام لینا مناسب نہیں ہے, کہ ایک صاحب مسجد میں اپنے گھر نماز پڑھتے رہے ہوں گے, مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے. میں نے کہا بھی آج مسجد میں آپ آئے ماشاءاللہ سے. کہا وہ آج کوئی کام نہیں تھا. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے کہا ایک دو دن آئے بھی تو وہ بھی کوئی بات کر دیا آپ نے. اب بات کیا آپ نے کہا یہ وقت ٹائم پاس آپ نے بنا دیا نماز کو, کہ کوئی کام نہیں چلو نماز پڑھنے. نماز کوئی کام نہیں والی نہیں ہے, سارے کام ہیں نماز پڑھنے. ٹائم پاس نہیں ہے, وقت گزارنے آ جائیے, گزارنے کا وقت ہے, اسی میں لذت عبادت ہے. اور دنیا کے مصروف اوقات سے نکال کر نماز پڑھی جائے, اس میں لذت نہیں ہے جو فالتو وقت میں دن بھر پڑے رہو مسجد میں, اس میں کوئی لذت نہیں. لذت اسی میں کہ ابھی 1 لاکھ کا گراہک آتا آپ کی دکان پر اور آپ نے شکر گرا دیا. اب اس نماز کی لذت ہے. اور جب یہ نماز قیمتی ہوتی ہے تو جو شے قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے, اور جو شے قیمتی نہیں ہوتی اس کی حفاظت کوئی نہیں کرتا. جہیز کا سامان برسات میں آگے میں پڑا رہتا ہے, اس لیے کہ آپ کا کچھ لگا نہیں ہے, بیٹی کے باپ کا لگا, لیکن آپ کے 100 روپے کا ٹارچ لاکر میں رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ نے کچھ لگایا نہیں ہے, مٹ جائے مٹ جائے. اگر آگے وہ لوگ کہیں گے تو میں کہہ دوں گا کیوں دیا. پہلے نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے کیوں دیا. اپنے 100 روپے کی رکھوالی کر رہے ہیں آپ الماری میں, لاکھوں کا سامان سڑ رہا ہے برسات میں آگن میں, کہنے جگہ کیوں دیا, تو اسی وقت واپس کر دیتے. لیکن فلسفہ کیا مانا, صرف یہی کہ جس کی قیمت آپ نہیں دیتے اس کی کوئی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہیں, اور جس کی قیمت دی جاتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو نماز کی جب آپ قیمت دے کے نماز پڑھیں گے تو بچائیں گے کہ میری نماز کھو نہ جائے, اللہ قبول کر لے. لیکن جب وہ بے قیمت ہوگی, کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی آپ کی نگاہ میں, ٹائم پاس میں آپ تسبیح کرتے رہیں گے. جنون کا نام عبادت نہیں ہے, سنجیدگی کا نام عبادت. ورنہ کبھی مولا علی نماز پڑھنے والوں کو کوفے مسجد سے نہ نکالتے. مسجد کوفہ سے علی کا نکالنا نمازیوں کا بتا رہا. ہم تو نمازیوں کو بلاتے ہیں, علی نکالتے ہیں. ہم مسجد بناتے ہیں, نبی گرواتے ہیں. یہ کیا, یہ ہم تک صحیح پیغام پہنچانا تھا. نبی نے مسجد گروائی, مولا علی نے نکالا 8-10 لوگ جو مخصوص لباس میں پہنے ہوئے, بال بڑے بڑے, اور سب پورا جھوم رہے تھے, نماز پڑھتے ہیں. جب چلتے خلیفہ ہوا تھا, میرے لوگوں نے کہا علی یہاں تو کچھ ہے نہیں, چلیے جاؤ مسجد دیکھ لیجیے کوفے. اب علی کو دکھانے کی ضرورت کیا نہیں تھی کہ وہ قائدات دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے چلو بھائی دیکھ لیتے ہیں. آ گئے تو نماز کا وقت تو تھا نہیں. کہا یہ لوگ کون ہیں, تو کہا یہ رجاء اللہ خان. اچھا رجاء اللہ خان, اب ظاہر ہے کہ پائے کرے ہم کو نشانی تو ہوگی کہ ہمارا ممبر ہمیں پتہ ہی نہیں. رجاء اللہ کی یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں یہاں ہوں, میں جانتا نہیں سے کیا کرتے, کہا اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, نمازی. اچھا کھاتے کیا ہے, کہا وہ کوفے والے رحم کھاتے ہوتے. اچھا رحم خور ہے, بلا ان کو بات. اب بات دھیرے دھیرے ہو رہی تھی, ان لوگوں نے سمجھا شاید کچھ ملنے والا ہے, ہماری بات ہو رہی ہے, پوری بات تو سن نہیں پائے بیچارے. آئے سب کہا سین میں نکلو, سین میں وہاں سین میں کہیں علی کیا کہا, آج کے بعد مسجد آنا نہیں, اور جب آنا ہو تو مجھ سے پوچھ کے آنا. خلیفہ وقت ہے, تازے تازے ہوئی. تو وہ لوگ سمجھے بھائی, اور وہ علی ایسا خلیفہ, ایسے ویسے تو ہے نہیں, مصلحت پسند والے عادل حکمراں مولا علی. پتہ کہ وہ لوگ کہیں علی آخر ہوا کیا, کہا تم لوگ جاؤ جب تک اپنی قوت و طاقت سے اپنی روٹی کا انتظام نہیں کر لیتے تب تک مسجد میں آنا نہیں. چلے گئے, 1 ہفتے کے بعد لوٹ کر آئے,
کہا یار میں نے 1 ہفتے میں 1 مہینے کا انتظام کر دیا. بہت اچھا کیا, مبارک ہو, تعلیم کیا. آپ جاؤ مسجد, جا کے ملے ہوئے رزق کا شکر ادا کرو. پھر مولانا نے کہا کہ 2 صورتیں مسجد میں جانی. ایک جاؤ رزق مانگنے کے لیے, دوسرے مل جائے تو پھر جاؤ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. اسی آنے جانے کو عبادت اور نماز کہتے ہیں جو صبح سے شام تک تمہیں 4-5 بار پڑھنا ہو. مسجد میں بیٹھ کر نہیں, پڑھ کر نکلو. 15 کی راز سورہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں, یہ نماز پڑھ چکے, آپ پڑھ چکے 15 کی راز. پھیل جاؤ زمین پر, من فضل اللہ, اس لیے اللہ کے فضل کی تلاش کرو. اب کیا بھاگو, اگر اللہ بلا لیتا یوم الجمعہ وذر البیع چھوڑ کر چلے آؤ, خرید و فروخت جمعہ کے دن جب بلایا جائے تو آگے بیٹھ جاتا آدمی. نہیں, پھر اسی میں کہا نہیں اب جاؤ. کیا کروں, کہا زمین پہ پھیلو. جب بلایا تھا تو کہا خرید و فروخت چھوڑ کر آؤ. جب بھیجا تو کہا فضل الہی کی تلاش میں جاؤ. اس کا مطلب جو دکانداری کی عبادت سے پہلے اسی کا نام فضل الہی ہو گیا. نماز کے بعد وہ سلیقہ ملتا ہے کہ جو یہاں ملا. یہ اس طرح سے آپ نے عبادت کا مقصد بتا دیا. یہ ہے نہیں کہ جو لوگ ریٹائر ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, تو پڑھنے کے لیے کہہ رہے پوری زندگی پڑھتے رہے, ان کی کمزوری ہے, ناتوانی ہے, وہ تو مسجد قریب رہیں گے زیادہ تر. ان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, نوجوانوں سے میرا خطاب ہے. اسی لیے کہ زندگی کو ایک نظام مرتب کرتی ہے عبادت. جو آپ بے ارادگی کے شکار ہونے لگتے ہیں اس کے نظام کو مرتب کر دیتی ہے. تہذیب اسلامی کی تربیت کا بہترین نماز, یا آپ اس کی تہذیب میں باقی ہیں. بڑوں کا احترام کریں, پہلے اللہ کے احترام میں جھک جائیں, پھر بڑوں کا احساس کر کے باہر نکلیے تو یہاں بھی بڑوں کا احترام کرتے ہیں. کیا ہوگا کہ جب کھڑے ہوئیے بقول اللہ قوت یقوم کہہ کے کہ یا اللہ میں کھڑا ہو رہا ہوں تیری دی ہوئی طاقت سے, تو پھر یہی یاد کر کے باہر نکلیے مسجد سے. اب یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جس سے تم کھڑے ہو بیٹھے ہو اس کی بارگاہ میں, تمہاری اپنی طاقت نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے تو اللہ کے بندوں پہ ظلم نہیں کرو گے, بندوں کو سنبھالو گے. تو اللہ نے طاقت دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز نے آپ کے ذہن تک پہنچایا کہ یہ ملی ہوئی طاقت تمہاری اپنی نہیں ہے, خدا کی دی ہوئی طاقت ہے جس سے تم عبادت میں کھڑے ہو رہے تھے, بیٹھ رہے تھے. بیچ میں گفتگو آ گئی تو یہ دونوں آسانی سچوں کے ساتھ چلو. اب ظاہر ہے کہ ہمارے عقیدے میں سیدھی سیدھی گفتگو ہے, نبی کے بعد مولا علی, وہ ساجد رسول, یہ ساجد امام. اور میں کہوں کہ اللہ نے تو کہہ دیا صادقین. اب دنیا کتنے بھی معنی نکالے, معنی نکالتی بھی رہتی ہے اپنے اعتبار سے. بہت سارے علماء کرام و ذاکرین بھی قرآن کے مفہوم کو اپنے مضمون کے اعتبار سے ہلکا پھلکا ترجمہ ادھر ادھر کر کے سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی اللہ یہ کہہ رہا, لیکن وہ اس میں رہتا نہیں کہ اللہ وہ کہہ رہا, الگ ہو جاتی ہے. اللہ کرنا نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے, سب چیزیں غلط ترجمہ یا غلط تفسیریں بہت بڑا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. صلوات بھیج دیا. آپ جو دشواری ہمارے لیے ہے, میں اپنی دشواری آپ کو بیان کر دوں کہ ہم نے زبان سے اسلام کو سمجھایا ہے, کردار سے اسلام کو دکھایا نہیں. پہلے کردار سے اسلام دکھایا جاتا تھا تو لوگ اسلام قبول کرتے, اب صرف زبان سے سمجھایا جاتا ہے تو لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں معلوم نہیں کیا. اچھا آپ ہی بتائیے کہ جو اسلام آپ سمجھا رہے ہیں, آج پوری دنیا کے اسلامی معاشرے میں کوئی پوچھ لے کہ یہ اسلام ہے کہاں جو آپ بتا رہے ہیں, کون سی جگہ بتائیں, کوئی جگہ نہیں ہے آپ کی. ہر جگہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. پورا معاشرہ تو ہوتا نہیں کہ پورا معاشرہ ہو جائے. مثلا ایران کا نام آپ لے لیں,
تو وہاں بھی اچھے برے سب ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے اپنی معاشرے میں یہی طریقہ ہی ہے کہ وہ سب مل کے رہتے ہیں. لیکن اب یہی سے یہی وجہ ہے کہ صادقین کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. مولا علی کی اولاد امام حسین علیہ السلام صلوات اب یہاں آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. فضائل مسائل تو سنتے ہی رہتے ہیں، مسائل تو پڑھ ہی جاتا ہے کربلا، لیکن اس کے پہلے مسجد حسینی اور وہ جو تحفہ دیا ہے پورے اسلامی معاشرے کو حسین. کوئی پوچھے کوئی 100% معاشرہ دکھائیے مسلمانوں کا جو شریعت کا پابند ہو، کہیں نہیں ملے گا. ایکسٹ ملک میں نہیں ملے گا جہاں اسلامی ملک ہونے کا دعوے دار ہے لوگ، کہیں نہیں ملے گا. کیا کہنا میرے مولا حسین کہ کربلا سے ایک چھوٹا سا معاشرہ بنایا، اور معاشرہ بنا کے پورے دور پہ بچوں سے لے کے بزرگ تک کو شریعت کا بہترین پابند بنا کر معاشرے کو کربلا کے حوالے کر دیا. اب جب کوئی پوچھے کہ وہ اسلام ہے کہاں، اسے مکمل ماننے کا معاشرہ بتا دینا کربلا. اور صرف میچور ہونے والی لائف نہیں ہے، 6 مہینہ کا تو وہ بھی پابند شریعت، 13 برس کا تو وہ بھی پابند شریعت، 8 برس کا تو وہ بھی پابند. صلوات بھیجا ایک صادق رہنما کا بہترین تحفہ. اسی لیے آپ جانتے ہیں کربلا میدان جنگ نہیں ہے، معاشرہ ہے. اور معاشرے میں ہر سن و سال کے لوگ ہوتے ہیں، ہر رشتے کے لوگ پائے جاتے ہیں، تب معاشرہ تیار ہوتا ہے. بھائی بہن بھی ہو، ماں باپ بھی ہو، ماموں بھی ہو، چچا بھی ہو، بھتیجا بھی ہو، بھانجا بھی ہو، بیٹے بھی ہو، دوست بھی ہو، سب مل کے تب تو معاشرہ بنتا ہے. اور اسی رشتوں کو کربلا میں دیکھ لیجیے کہ حسین نے اکٹھا کیا کہ نہیں، سب کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب یہ اسلامی معاشرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو پابند شریعت بھی ہیں اور محافظ شریعت بھی ہیں. ایک ہی ساتھ دونوں آپ کو ملے گا، یہ محافظ بھی ہیں اور پابند بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بتانے والے ہیں، ایسے ہم لوگ ہوتے ہیں بتانے والے سے کچھ کرنے والے نہیں ہوتے. آپ کو سمجھاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، اپنا کیا کر رہے ہیں کوئی ضمانت نہیں. ورنہ تم لوگوں کا اعتبار ہٹتا ہم سے، اعتبار کا ہٹتا ہی بتا رہا ہے کہ پوری طور پہ ہم وہ نہیں کر پاتے جو کہتے ہیں. اور سیرت معصوم یہ ہے کہ اتنا ہی کہو جتنا تم کرتے ہو. معصوم نے کسی ایسے عمل کی دعوت ہمیں نہیں دی جو خود نہیں پہلے کیا. پہلے خود کر لیتے تھے پھر کہتے تھے یہ کرو. میں کہا تھا کیا بلا تک میں آ گیا ہوں تو آپ کہتے اسی. آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیچ میں آئے مبارکہ ہوتی ہے، آئے مودت، اس لیے برابر آپ کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے مودت. اس میں امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سے کہہ دیجئے کہ کوئی اکیلے رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ قرابت داروں سے محبت کریں. اب غیر قرابت داروں سے محبت کے کیا معنی؟ ہم لفظ محبت اور لفظ ولایت کے معنی سمجھ ہی نہیں پائے، نہ سمجھ پائے نہ سمجھا پائے. محبت کو فرش اعضاء پہ رکھ دیا، ولایت کو نعروں میں رکھ دیا. نعرہ ولایت ہے نہ فرش اعضاء محبت. دونوں بھی تو ہو سکتے ہی نہیں ہو سکتے. نعرہ لگانا بھی ولایت کا اعلان ہے لیکن ہی نہیں ہے. فرش اعضاء پہ آنا اظہار محبت بھی ہے لیکن ہی نہیں. یہی وہ لفظوں کی اصل وضاحت ہے جو ہمارے بیچ میں بچوں کے بیچ میں ہونی چاہیے. بچوں بزرگوں کو پوچھنا نہیں رہتا تو ان سے دعائیں چاہیے اور اصلاح چاہیے. بزرگوں بچوں سے میں کہتا ہوں تو ہمیں صرف اتنے ہی میں محدود نہ کریے اسے ان دونوں لفظوں. دین کو اس کے پہلے سب نے بچایا، سب ہر نبی نے بچایا. جو بھی زمانے میں جتنا دین تھا جس حیثیت کا تھا
نوح نے بچایا، ابراہیم نے بچایا، اسماعیل نے بچایا، جتنے نبی کے آپ نام سنتے ہیں سب نے بچایا، لیکن سب کے بچانے میں ہوا کیا؟ وہ بچا نہیں۔ اس لیے اس وقت آپ سے میں اقرار لے لوں کہ کل سے آپ سب نماز پڑھیں گے اور سب ہاتھ اٹھا دیں، کوئی ضروری نہیں کہ صبح وہی ہوگا جو آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ تو یہ میں جا کے کہوں سیناٹ ہوگا میں نے سب کو نمازی بنا دیا، کوئی آ گیا گول رہے تحصیلوں کو تو نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب صرف اقرار کر لینا کسی بات کا اس وقت تک نہیں ہوتا ہے اعتبار کی منزل میں جب تک اس کے اقرار کا اظہار نہ ہو جائے۔ اظہار کو عمل کہتے ہیں، اقرار کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اب ہے کہ جناب نوح نے بچایا دین کو، کیسے بچایا؟ بد دعا کر دی، سب مٹ گئے۔ ان کی کشتی میں جتنے لوگ آئے وہی بچے، ہر نسل کو اسی میں رکھا گیا۔ تو اگر پوری دنیا سمٹ کے کشتی نوح پہ آ گئی تو یہ اچھے لوگ بچے، نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے فائدہ مند ہوں گے، ان کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہوں گے، تب تم کے بلانے پہ آ گئے سفینے پر۔ اور وہی لوگ جب بچے تو پھر کافر مشرک منافق کہاں سے پھر آ گئے؟ ان کے سب مومن ہونا چاہیے نا، جو اتنے لوگ بچے تھے، صرف مومن ہی کو تو بچایا تھا نوح نے۔ جب کشتی میں نوح کے مومن تھے تو یہ پھر کہاں سے قافلہ تیار ہو گیا پوری دنیا میں؟ اس کا مطلب ہے کہ وقتی طور پہ نوح نے بچایا، پھر وہی وہ واپس چلے گئے جہاں سے نکال کر وہ لانا چاہتے تھے۔ تو یہ عارضی طور پہ انبیاء نے بچایا۔ موسیٰ چلے گئے، یہودی ہو گئے سب، عیسیٰ چلے گئے، عیسائی ہو گئے سب، جبکہ سبوں نے اسلام کی نمائندگی کی، کوئی مسلمان نہیں ہوا، سب نے الگ الگ خیمہ بنا لیا، الگ الگ دنیا۔ اب اگر میرا رسول بھی ایسے آ کے چلا جائے، اسی لیے ایک صادق نہیں رکھا اللہ نے، صادقین کہا۔ نہیں، میں نبی کی سیرت کو اس طرح نہیں رکھوں گا کہ اسے لوگ بھول جائیں گے۔ یہ اللہ پھر کیا کرے گا؟ آخری نبی ہے، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، اب کیا کرے گا؟ کیسے بچے گا؟ دین نبی کا لایا ہوا، یہ اعلان تو ہو گیا آخری نبی ہے، کلمہ قیامت تک جائے گا، کتاب قیامت تک جائے گی، شریعت قیامت تک جائے گی، تو پھر نبی کی سیرت ہی نہیں بچے گی تو پھر کیا کریں گے؟ قیامت تک پھر تغیر ہو جائے گا، پھر تبدیلی ہو جائے گی۔ آپ کے بیچ میں آپ یہ سے ایک جملہ عرض کر دوں، یہ آئے مودت بعد رسول نظام الہی کی بقا کی ضمانت ہے، جو اللہ نے مودت کے حوالے سے پیش کیا کہ ان سے کہو کچھ نہیں چاہیے تم سے، صرف پہلے ویسے محبت کرو، محبت کرو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اگر ان سے محبت کی منزل میں آ گئے تو جو نبی کا لائی نعمتیں ہیں اللہ کی جانب سے، وہ سب ان کی محبت کے سائے میں بچی رہ جائیں گی۔ جہاں جہاں محبت اہل بیت ہے وہاں وہاں صحیح رسول کا لایا ہوا دین پایا جاتا ہے، صحیح قرآن کی تلاوت پائی جاتی ہے، صحیح شریعت کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں اہل بیت نہیں ہے وہاں اسلام تو ہے لیکن اسلام کی روحانی کیفیت نہیں ہے، اپنی طبیعت ہے۔ اور مسلمانوں نے یہی شرارت کی کہ اپنی طبیعت کو شریعت بنا کے دنیا کے حوالے کر دیا۔ بادشاہوں نے جو خرابی پیدا ہوئی اسی بنیاد پر کہ وہ شریعت کے پابند تھے نہیں، طبیعت کے پابند تھے۔ اب بڑے لوگ جو کرتے ہیں وہی شریعت ہوتی ہے، تو یہ جو غیر ذمہ دار بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے جو عمل کیا وہی اسلام بن گیا، اور وہی اسلام آج دنیا کو اتنا پریشان کیے ہوئے ہے کہ مسلمان کہنا دشوار ہو گیا لوگوں کے بیچ میں۔ کاش سچے دین کے وارث سے دین کا تعارف ہوتا تو آج کبھی اسلام پہ وہ الزامات نہ آتے جو آج دوڑ رہے پیچھے پیچھے۔ نہ قرآن کا صحیح ترجمہ آپ کرنا ہے۔ قرآن ڈکشنری سے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے لغت کھول لیجیے اور پا جائیں گے۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا۔ کہیں ڈکشنری میں نماز نہیں ہے، اور صوفیاء کرام حضرات یہی مانتے بھی ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، یہی صلاۃ ہے۔ ڈکشنری میں صلاۃ کے معنی دعا، صوم کے معنی رک جانا۔ تو رمضان میں 30 دن گھر میں رک جائیے، نہ جائیے کہیں، ہو گئے صوم۔ ڈکشنری میں ہی ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنا، تو بچوں کے لیے کفالت کی کوشش کر لیجیے، ہو گیا جہاد۔ یہ سب مان لیا۔ زکات کے معنی پاکیزگی، تو غسل کر لیجیے، پاکیزہ ہو جائیے، ہو گئی زکات۔
یہ ہے ڈکشنری. لیکن آپ اس کے معنی صحیح کیا جانتے ہیں؟ آپ صحیح جانتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی نماز، صوم کے معنی روزہ، وہ دن بھر نہ کھایا جائے ہو، صبح سے لے کر مغرب تک کا پیریڈ. یہ سب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جب ڈکشنری نہیں بتایا ملا کہاں سے؟ یاد رکھیے ہماری دنیا میں لکھی گئی کتابیں، اردو اکیڈمیز ہوں یا جو بھی اس کے ادارے ہوں، ان کی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں، ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے اسی ادارے سے لغت بنتی ہے. نہ سمجھ پائیے تو لغت بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہے ڈکشنری. یہ سمجھنا اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کتاب دنیا کی لغت سے سمجھی جا سکتی ہے، لیکن آسمان والی کتاب دنیا کی لغت سے نہیں سمجھی جا سکتی. اسی لیے اللہ نے اگر آسمان سے کتاب بھیجی تو اسی طرف سے لغت بھی بھیجا. ادھر سے آئی ہوئی ڈکشنری ہے قرآن سمجھنے. اسے آپ اہل بیت کہتے ہیں، اسے آپ امام کہتے ہیں. اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کی تصدیق میں دشمنان اسلام ہی کے واقعات آپ کے بیچ میں ہیں. جب بھی کوئی بات پھنسی جا کے ان سے پوچھو تم نہیں جانتے. یہ تو کہا گیا مامون رشید نے کیا کہا کہ میری ماں نے نظر کیا تھا کہ میری صحت ہو جائے گی تو کثیر تعداد میں شرفیہ تقسیم کریں گے. مولوی بیٹھے ہوئے تھے، سب وہاں دربار میں وظیفہ پانے والے لوگ ہوتے تھے، وہ سب بیٹھے تھے، بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، جیسے بھی. ان سے کہا بتاؤ بھائی کثیر تعداد کیا ہوگی؟ میری ماں تقسیم کرنا چاہتی، نظر پوری ہو گئی. تو اپنے قیاسوں نے کہہ دیا 60 70 80 100 جو بھی جس کے ذہن میں آئے. چالاک تو تھا ہی مامون رشید. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں بھائی، قرآن سے دلیل دیجیے. ایسے کیسے؟ آپ نے کہہ دیا بس 70 بار دو، سب 60 بار دو. نہیں، قرآن سے تصدیق کریے، کوئی دلیل دیجیے. اب دلیل کہاں سے قرآن سے دلیل؟ قرآن سمجھے تب تو. آخر میں ایک شخص نے کہا کہ مامون تو جو پریشان ہے، جسے ولی عہد بنا کے بٹھا دیا ہے، ان سے پوچھ، وہی بتائیں گے اس کے صحیح میں. آخر معلم قرآن تک بات گئی. ڈکشنری تھے یہ لوگ، اس کے صحیح معنی بتاتے تھے. کہا یہ حالت ہے تو ایسے کیا ہو، کتنی تعداد، کثیر تعداد کے معنی کیا ہو. تو ہمیں رضا اسلام نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، جا کے کہہ دو کہ 80 شرفیہ تقسیم کر. اس نے کہا مولا آپ نے بھی وہی کر دیا، دربار میں تو یہی ہو رہا. مامون کہہ رہا قرآن سے تصدیق کرو، اس کے حوالے سے بتاؤ کہ کثیر کے معنی 80. تو امام نے کہا جا کے کہہ دو دربار میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی کثیر تعداد میں مدد کی. اور جب تاریخ دیتے ہو تو وہ 80 جگہ جو براہ راست اللہ نے اسی کے ذریعے نبی کی مدد کی ہے. تو قرآن نے کثیر کہا، تاریخ نے 80 بتایا، تو کہہ دو کہ 80 تقسیم کر دے. اب ظاہر کہ آیا تو اللہ خوش ہو گیا، اللہ کا چاہتے والا تھا. آ کے مامون کو خبر دی کہ حل تو نکل آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا 80. کہا کیسے؟ کہا قرآن کی یہ آیت ہے، انہوں نے بتایا کہ اس میں کثیر لفظ آیا ہے اور تاریخ میں اس کو 80 ہے. جو کچھ اس کے پاس ہوا اس نے کہا ہاں صحیح سیکھا. ایک بزرگ عالم تھے وہیں بیٹھے دربار میں، انہوں نے اپنا سر دیوار پہ مارا، پھٹ گیا سر، اور چیخ کر کہا کاش یہ جواب آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، اس رسوائی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا کہ میں نہیں بتا پایا، انہوں نے بتا دیا. اب آپ سمجھے علم امامت سے دور رہنے پہ کیا ہوتا ہے. عالم بھی ہو تو دیواروں پہ سر مار کے اپنے لیے وہ نمونہ پیش کرتا ہے، کاش میں امام کے علم سے وابستہ ہوتا. یہ ہے صادقین جس کے ساتھ چلنے کا حکم کیا، اور ساتھ چل کے لوگوں نے دکھایا کربلا کہ کیسے چلا جاتا ہے. نہیں کہ صرف لفظوں میں اور تقریر میں اور خطابت کے جملوں میں بندی ہوئی باتیں، عملی تصویر دکھائی لوگوں نے کربلا والوں نے کہ کیسے ہم صادقین کے ساتھ چلتے ہیں. ایک صادق نمائندہ الہی کے ساتھ چلنے کا سلیقہ کیا ہوگا، کیا انداز ہوگا. اسی انداز کو بتانے والے کو کربلا کہتے ہیں. یہ ہے شہدائے کربلا جنہوں نے نظام الہی کی حفاظت بھی کی، پابندی بھی کی، اور دنیا کو معصوم کی اتباع اور اطاعت اور کونوا مع الصادقین کی تصویر بھی دکھا دی. کیسے چلنا، اپنے جذبات کو کچل کر آگے بڑھو.
اپنے وجود کو معصوم کے وجود میں سم کر کے دیکھو. تم قطرہ ہو سمندر میں مل جاؤ، پھر دیکھو کیسی لہروں کی مالک بن گئی. جتنی بھی عزت آج آپ کی ہے یا ہماری ہے یا کسی کی ہے، ہمارے عقیدے کے صرف حسین کا صدقہ ہے. ایک لفظ حسین ہٹا دیجئے سب ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، کسی کوئی عزت نہیں. منبر پہ میں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب میں بہت بڑا نہیں ہوں، میرا مولا بڑا ہے جس نے یہاں بچھا کے بڑا کر دیا. میری اپنی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے بزرگ زمین پہ بیٹھے ہوں، فرش پہ بیٹھے ہوں، اور میں یہاں بیٹھ جاؤں، میری کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں بیٹھا ہوں، کوئی ہے جس نے بٹھایا. اس لیے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب کوئی اچھا عمل تم سے انجام پائے تو فوراً شکر الہی اختیار. اس لیے شکر الہی اختیار کرو کہ کوئی کام رکتا نہیں اللہ کا. شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے اس عمل کے لیے تمہارا انتخاب کیا، ورنہ وہ تو کسی سے کروا لیتا، لیکن اگر تم سے کروا رہا ہے تو شکر ادا کرو. شکر میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو اس کا احسان کہ اس نے مجھے منتخب کیا اس اچھے عمل کے لیے، دوسرا یہ کہ اس عمل کے بعد مغرور نہیں ہو جاؤ گے، شکر کرو گے. شکر ہمیشہ غرور سے بچاتا ہے انسان. جب آپ کے ذہنوں میں کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو آپ شکر کی منزلوں میں آئیں گے تو کبھی غرور نہیں پیدا. ذرا سا علم مل جائے تو غرور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو دیتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو عزت دیتا ہے وہ عزت لے بھی سکتا ہے. آپ نہیں کہا چکا کہ عزت دے دیا آپ کیا کروں، وہ ذلیل بھی کر سکتا ہے، عزت بھی دے سکتا ہے. وہ عزت دینے والا عزت دینے والا ہر جگہ وہ عزت دینے والا. تو میں ساری عزتیں سمٹ کر بارگاہ حسینی سے بڑھتی ہوں، وہی ہے مرکز عزت. ورنہ اتنی فضائل بیان کیے گئے پرشیدہ پیانے والوں. آپ بتائیے کبھی عرض کیا ہو کہ آپ جان جائیں کہ کوئی دکھاوا کر رہا ہے آپ کی محبت کا، آپ کیا کریں گے؟ اس وقت ہو سکتا ہے آپ نہ بولیں، لیکن آپ ہٹ جائیں گے نا، اس کا کہیں گے چھوڑو نا، ارے بھائی وہ بڑی محبت کا اظہار میں جانتا ہوں دکھاوا کر رہا. کیا کہنا حسین جیسے قدردان جس نے دکھاوے پر بھی جزا دلا دیا، دکھاوے پر بھی جزا دلا دی. کیسی؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے نبی کہ جو حسین کے غم میں روئے رلائے؟ دونوں سمجھ میں آئے. رونے کی شکل بنا، یہ شکل بنا دکھاوا ہے کہ روتا ہے، شکل کیا بنا؟ شکل بنانے پر بھی جنت. کیسی قدر کی ہے رونے اور رلانے والے اور چہرہ بنانے والوں. ہم اس سے دوری اختیار کرتے کہ تو بنا ہوا میرے لیے، میرا مولا حسین میرا نہیں، تم اگر بن بھی جاؤ میرے لیے سوگوار تو مسکی جگہ دوں، اس لیے کہ بنتے بنتے ہی حقیقت میں آ جاؤ. یہ ہے بارگاہ حسینی. میرے کے 1 گھنٹے کی گفتگو تھی جو ہو گئی صاحب باقی ہے. تو یہ ہے میرا مولا حسین جس نے ایسی عزت دی ہے لوگوں کو، جس نے مشہور عزت دار کربلا کی سرزمین کا حر بنا اور ہمیں حر نے ندامت کا سلیقہ دیا اور معصوم کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ بتایا. اور پھر امام حسین نے بھی مسئلہ شرعیہ کے ساتھ اس توبہ کو قبول کیا. آپ یہ جملہ سنتے امام کا، حر میں تجھے معاف کیا، اگر صرف اتنا ہی کہتی تو شریعت قباحت ہو جاتی. نہیں، میرے خدا نے معاف کیا یہ کہہ دیتے تب بھی دشواری ہو جائے. دونوں ایک ساتھ کہو. اور تو پریشان کیوں؟ میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا جب تک بندے کو اذیت ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرتا تب تک میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. اس سے معافی لو پہلے. حسین نے پہلے خود معاف کر دیا اور میں نے تجھے معاف کیا، اب میں نے جب معاف کیا تو میرے خدا نے بھی معاف کیا. یہ امام کی توبہ قبول کرنے اور مغفرت کا اعلان تھا اور آنے والے کا ایک طریقہ تھا جو آپ نہ کر سکتے. تو یہ ہے سچوں کے ساتھ چلنا، صادقین کے ساتھ چلتے. اگر کوئی بکھر بھی گیا ہے اور حر کی شکل میں آ جائے، کیا کہنا میرے مولا حسین کا جس نے آنے والے گناہگار کو سیدھے گلے سے لگا دیا
قدموں پہ گر رہا تھا لیکن بازو پکڑ لیا کہ نہیں ہماری جگہ قدموں میں نہیں ہے، دل میں ہے، آؤ سینے سے لگ جاؤ، سینے سے لگا لیا حسین نے، اور اس کے بعد ایک قدم آ گیا، اس کے بعد اتنا قریب آ گیا، وہ اتنا قریب ہو گیا اتنی جلدی سے کہ امام حسین نے کہا ہو ایسا ہے کہ تم تو اپنے ہو گئے ہو، آؤ ہم تمہیں دکھائیں میرے کتنے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ مولا اتنا قریب ہو گیا، خیمہ دکھانے نہیں جا رہی، ابھی آیا ہے یزید کے لشکر سے، کہیں ذہن بدل جائے اور جا کے پوری تصویر بیان کر دے گی وہاں، تو کہا نہیں، جو میری بارگاہ میں آ گیا واپس جائے گا، یہ ضمانت ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ حر کو لے کے حسین چلے تو، لیکن 2-3 خیمہ ہی پیچھے سے چلے، پیچھے مڑ کر دیکھا شاید حر آ نہیں رہا، دیکھا تو واقعی بیٹھا ہوتا ہو، 3 خیمے کے بعد وہی بیٹھ گیا اور اپنے سر کو اپنے سامنے پہ رکھ کے بیٹھ گیا، سر جھکا کے۔ حسین واپس آ گیا، حر ابھی تو بہت خیمے ہیں، تو بیٹھ کیوں گیا یہاں؟ اور نے کیا کہا، مولا اب کوئی خیمہ مجھے نہ دکھا دیا، ہوا کیا خیمہ دیکھنے میں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہا مولا جس خیمے سے گزر رہا ہوں اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، یہی سن کر یہاں تک آیا اور پھر یہی خیموں سے مجھے بس مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ ہے قریب آنے پر امام کے پاس آنے پر یہ جذبہ ہے، مجھے مرنے کی، یہ پیاسے بچے، کربلا کے پیاسے بچے، انہی پیاسے بچوں نے آخری ہدایت کی ہے ان کی، انتظام حسین نے کیا، بلایا پیاسے بچوں نے، وہ بھی کہہ کے نہیں بلایا ہو راجا العطاش، یہی وہ آواز تھی جسے سن کر ہو رہا۔ میں کربلا کے واقعے کو آخری میں اس وقت نہیں پیش کروں، جو ایام ہے اسی ایام سے متعلق تمام کروں گا۔ یہ کربلا جہاں امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے قتل کر دیے، ایک باب کربلا ختم ہوا، دوسرا باب کربلا شروع ہوا، ایک شہدائے کربلا، ایک اسیران کربلا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کیا کہنا ان دونوں حصوں میں جس طرح سے امام حسین نے انتظام کیا، کہ آپ سنتے ہیں نا کہ چوتھے امام کا نام علی بن حسین سید سجاد جلالی لقب، شام میں آپ سے پوچھا گیا آپ کا نام کیا؟ علی۔ جس شام میں علی کا نام دبایا جا رہا تھا، حسین نے اسی شام میں وقت کے علی کو بھیج دیا کہ جا کے نام لے کے بتاؤ میں علی ہوں۔ ایک آدمی جھجلا کے آ گیا کہ یہ کیا، علی تو مارے گئے وہاں کربلا میں، کہو میرا بھائی تھا علی اکبر، میں علی اوسط، آپ کا بھی نام علی کا، میرا ہی صرف نہیں، میرا 6 مہینے کا بھائی تھا وہ بھی مارا گیا، علی اصغر۔ کہا آپ کے بابا نے آپ کے سارے بچوں کا کہا، علی نے کہا ہاں، میرے بابا نے کہا اگر 100 اولاد اللہ دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا، اور علی رکھنے کے نام کے اثرات شام میں لکھے گئے، جہاں ان کے نام کو اتنا دبایا گیا، چھپایا گیا، اور جس طرح تصویر علی کی پیش کی گئی، اس وقت علی نے پہنچ کے تعارف کر کہ میں اسی علی کا پوتا ہوں۔ یہ اسیران کربلا، اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑی دشواری اور پریشانیاں ہیں، کیا ہے؟ ایک تو بطول کی شہزادی ہے زینب، جسے حسین کے مشن کو بچانا بھی ہے، حسین کا تعارف بھی کرانا ہے، اور خود مصیبتوں سے گزرنا بھی ہے۔ سب سے بڑی دشواری جناب زینب کی جو تھی وہ کیا تھی؟ اچھے وقت میں کنیزوں کی شکل میں رہنے والی اپنے بیچ میں خواتین کو راستے میں ملاقات ہونا بہت بڑا مسئلہ۔ جناب زینب کے لیے جو کنیز تھی وہ شہزادی سے مل رہی تھی، شہزادی اسیری کی عالم میں بے ردا، کنیز سر پہ چادر ڈالے ہوئے، زکیہ ملی، شیری ملی، ہند ملی،
اسی کنیزوں کا نام ام حبیبہ بھی، یہ سب کون تھی؟ آپ ہی سمجھے. اگر آپ مجھے اس حالت میں یہاں دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ دن خراب ہو جائے دنیا کے اعتبار سے اور میکسیکو میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس سے نہ ملتے. کبھی کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، کہیں گا تو اپنا تماشا نہ دکھائیں، بچ کے نکل جائیں. لیکن جناب زینب بچ کے نہیں نکلی. جس طرح سے انہیں لایا گیا اس میں کنیزوں کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس وقت اگر میں یہ جناب سکینہ کی شہادت ہے اس کی بھی شرکت ہو جائے گی اور جناب زینب بس اس وقت تو کچھ ہے مقصد جناب زینب کے مسائل. لیکن میں عرض کروں کہ ابھی میں جناب زینب کے مسائل پڑھ رہا تھا، مکمل جناب زینب کے مسائل پڑھ دیا، اتفاق تک ذہن میں آیا، پورا پڑھ دیا. تو ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ وہ زیارت پڑھاتے تھے، تو وہ رونے لگے اور رو رہے تھے مسائل میں، تو وہی جاتا ہے اور رو رہے تھے اور جب گر گئے اب بھی رو رہے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ پڑھا دیجیے. میں نے زیارت پڑھا دی. جب وہ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور کوئی بیٹھ گئے، چائے پینے لگے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے مجھے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ ہمیشہ آپ ہی زیارت پڑھاتے تھے اور آج آپ نے مجھے اشارہ کر دیا، آخر وجہ کیا؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا، بزرگ اب انتقال بھی کر گئے سال پہلے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ سنو میں سارے مسائل برداشت کر لیتا ہوں، جناب زینب کو مسائل برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ فاطمہ کی گود میں پلی، علی کے سائے میں پروان چڑھی، شہزادی تھی، رسول کی نوازی تھی، اور اسے اس طرح لایا گیا کہ بازاروں میں، درباروں میں ایک غلام ہے عبداللہ، امام حسین نے اسے آزاد کیا. ایک کنیز ہے جناب زکیہ، جناب زینب نے آزاد کیا. بھائی بہن نے دونوں کو آزاد کر کے ایک دوسرے سے رشتہ کیا. کہا تم لوگ جاؤ اور اپنی زندگی گزارو. لوگوں نے کہا لیکن مولا آپ کی غلامی سے بہتر ہی نہیں تو آپ کو نہیں نظام زندگی اس پہ آپ کہا مولا جب آپ حکم دے جا رہا ہوں. دونوں کی شادیوں کے دو نکل جاتے جاتے جناب زکیہ نے اپنی شہزادی زینب سے کہا کہ بیٹی میں جا تو نہیں ہوں لیکن اگر میرے گھر میں کوئی بچہ کسی ولادت، کوئی بچے کی ولادت ہوئی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تو بیٹا ہوگا تو مولا کی غلامی میں دوں گا، اپنے پاس نہیں رکھوں گی. بیٹی ہوگی تو آپ کی کنیزی میں دے دوں گا، میں اپنے گھر میں. یہ وعدہ کر کے آ گئے. شام و کوفہ کے بیچ چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے. بہت دن ہو گیا کچھ نہیں ہوا، بیٹی ہوا نہ بیٹا ہوا. یہ پریشان تھے کہ اپنے وعدے کو کس طرح سے پورا کیا جائے. نہیں ہوا تو کیا کریں. بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ بازاروں میں اس زمانے میں بچے فروخت کیے جاتے تھے تو لے لے کے نہیں مناسب تھا ان کے لیے کہ اس گھرانے کے لائق تھے. جناب سید سجاد کا اللہ مسائل. جناب سید سجاد نے کہا کہ سب سے بڑی اذیت میرے لیے یہ تھی کہ میرے قافلے کو وہاں روکا گیا جہاں قیدیوں کو حکومت بیچ دیا کرتی تھی. ایسے مقام پہ کھڑا ہو جاتا جہاں سمجھے آدمی کے سب بکنے والے قیدی ہیں، وہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ خبر عام ہوئی اطراف میں. زکیہ نے کہا عبداللہ چلو، سنا ہے کوئی قیدی آئے ہیں جن میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب لوگ ہیں، تو عورتیں بھی ہیں. تو تمہیں دیکھا اگر کوئی بچی مل جائے، کوئی بچہ مل جائے تو مجھ سے لے کے انشاءاللہ پوری کر دو کا وعدہ. آئی زکیہ. جب زکیہ عبداللہ آئے تو قافلے کے قریب جب آئے تو زکیہ نے کہا عبداللہ تم ہٹ جاؤ، یہاں تو بے ردا بیویاں ہیں، بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، یہاں آنا مناسب نہیں. آپ بول رہی ہے میں اسے اگر آپ جملے ہوتے نہیں عبداللہ تم دور رہتا، عبداللہ تم دور. زکیہ ہے کہ گھٹوں کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اس اونٹ پر آ کے نگاہ ٹھہری. عبداللہ ہاں سب چھکا کے آ جاؤ. آیا اور کہا ذرا سے بچی کو دیکھو. تھوڑی سی بات تھی، اگر یہ بچی مل جائے. یہ کہہ کے عبداللہ سے کہا بہت ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ. یہ آواز پہنچی جناب سکینہ کی، یہ دونوں شاید مجھے
خریدنے آئے جناب سکینہ بڑی تیز آواز، ایسا کبھی سید سجاد سے خطاب نہیں کیا تھا جیسا اس جگہ جناب سکینہ نے سید سجاد سے، اے بھیا سید سجاد، میرا بیمار امام زنجیروں میں تڑپا، کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بہن نہیں بھائی نہیں، ایک وقت کے امام سے ایک امتی سوال کر رہی ہے۔ اے بہن کیا کہہ رہی ہے؟ کیسا سوال؟ کیا مجھے اتنا آپ بتا دیجیے کہ کیا میرے بابا حسین نے اپنے نانا رسول سے دین کو بچانے کے لیے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ سکینہ کو بکنا پڑے گا؟ سید سجاد نے کہا نہیں بہن سکینہ، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ زینب نے خطاب کیا، بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، میں جانتی ہوں، بھائی نے بھی بتا دیا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا پھوپھی اماں یہ مجھے خریدنے والی ہے۔ زینب نے مڑ کر دیکھا، زکریا کھڑی ہوئی تھی، کہا بی بی کیا کریے گا؟ کہا ٹھیک گھبرانا نہیں، اعلیٰ خاندان میں آپ کی بیٹی جائے گی، اس اذیت سے بھی دور ہو جائے گی اور بڑے گھرانے میں جائے گی۔ اس کا چہرہ بتا رہا، اس کا طریقہ بتا رہا کہ اسی گھرانے کے لائق یہ بچی ہے، آپ کی بچی کو کوئی اذیت نہیں ہوگی۔ یہ کہنا تھا کہ جناب زینب نے پوچھا آخر وہ کون سا گھرانہ ہے؟ زکریا نے کہا دیکھو تم شام کے قیدی ہو، تم ادھر جا رہے ہو، میری شہزادی مدینے کی ہے، مدینے میں میری شہزادی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کوئی بچی پیدا ہوئی تو میں اس کی کنیزی میں دے دوں گی، مجھے کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی، میں چاہتی اس بچی کو اپنی شہزادی کی کنیزی میں دے دوں۔ یہ کہنا تھا، زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے زکریا کسے خرید رہی ہے؟ زکریا نے دیکھا زینب میرے نام، اے شہزادی کیا دیکھ رہی ہوں؟ زینب نے آواز دی، اے زکریا فاطمہ کا چمن اجڑ گیا، زکریا زمین پر گری، شہزادی معاف کرنا مجھے معلوم نہیں تھا، کہا یہ میرے بھائی کی یتیم بچی سکینہ، اے عزادارو اللہ لعنت اللہ ولا قوت الا باللہ وإنا إليه راجعون وإلى برم پہ